حامدا ومصلحا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے بھی اب نہ ہم بے وطن ہوں گے. مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہی جئیں گے مریں گے یہی دفن ہوں گے. قائد ملت اور ہندو مسلم سکھ عیسائی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے ہندوستانی بھائیوں، جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. حضرات، آج کے اس تاریخی جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر ہمیں لب کشائی کی ہدایت کی ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، نہ میری زبان اس لائق ہے اور نہ ہی میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ عظیم ہندوستان کی عظیم الشان آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کر سکوں. دوستو، آج ہندوستان میں گوشے گوشے اور چپے چپے میں مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے. غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہے. مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنی اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں، تو دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دردناک واقعہ اور ظلم و ستم کی داستان سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریز بھیڑیے کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہ دیتے. اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا کہ جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی بھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے. ہندوستانی بھائیوں، یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے سن 1857 میں 51,000 علماء شہید کیے گئے. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک تمام کے تمام درختوں پر صرف اور صرف علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی ہے. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا ہے. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف سن 1857 سے لے کر سن 1947 تک 21 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے دجلہ راوی میں ڈال کر گولیوں سے بھون دیا گیا تھا. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان کی بازی لگائی تھی. یہ ہندوستان وہی ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی گردن کٹوائی تھی. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا. دوستو، اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں ایک دن مسلمانوں کے اوپر ظلم
ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جائے گا، مسلمانوں کو اپنے حقوق سے محروم کیا جائے گا، مسلمانوں کے معصوم بچے اور بچیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا، مسلمانوں کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے پڑھانے والوں کو دہشت گرد کہا جائے گا، مسلمان ماں اور بہنوں کو ننگا ناچنے پر مجبور کیا جائے گا، مسلمانوں کے مدارس و مساجد کو توڑا جائے گا، ہماری خانقاہوں اور مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جائے گا، شاعر اسلام کے جنازے نکالے جائیں گے، گائے کی قربانی پر پابندی لگائی جائے گی، قبرستانوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جائے گا، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہوگی، طلاق ثلاثہ کے مسئلہ کو چھیڑ کر مسلمانوں کو بھڑکایا جائے گا، بابری مسجد کو مسمار کرنے اور رام مندر کو معمار کرنے کی سازشیں رچی جائے گی، خدائی قانون اور قرآنی دستور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوششیں کی جائے گی، مسلمانوں کو دہشت گرد اور وطن فروش کہا جائے گا، NRC اور NRPCA جیسے گندے اور کالے قانون کو لا کر مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال کر ٹینشن میں ڈالا جائے گا۔ اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو یہ معلوم ہوتا تو رب کعبہ کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں حکومت کے ان اندھوں اور غداروں کو لیے نہ دیتے۔ محترم دوستو، ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہندوستانی ان اندھے حکمرانوں سے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہندوستانی غدار حکمرانوں سے، یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسا ملک ہے کہ جس ملک میں صرف مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے۔ اے ہندوستان کے غدار حکمرانوں، کان کھول کر سن لو، اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں ہیں۔ ہمیں آزادی چاہیے تو مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو قرآن کریم کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو جان و مال کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو عبادت گاہوں کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو مدارس کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو مساجد کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو بابری مسجد کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو ماں اور بہنوں کی حفاظت کی آزادی چاہیے۔ ہندوستانی مسلمانوں اور میرے ہندو بھائیوں، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے؟ کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ دستور آزادی کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، مسلمانوں سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہم حکومت کے ایوانوں، چوروں اور غداروں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں اور ارباب حکومت کو بھی آگاہ کر دیتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر مسلم پرسنل لا میں ذرہ برابر مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے جانوں کی بھینٹ ہندوستان میں چڑھا دیں گے، ہم اپنا خون ہندوستان میں پانی کی طرح بہا دیں گے مگر اٹل خدائی قانون اور لازوال قرآن دستور مسلم پرسنل لا میں ترمیم ہونے نہیں دیں گے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، تم سارے کے سارے حکمراں زمین بوس ہو سکتے ہو مگر دستور قرآن مسلم پرسنل لا بدل نہیں سکتا۔ نہ بدلا تھا، نہ بدلا ہے، نہ بدلے گا، نہ بدلا تھا، نہ بدلا ہے، نہ بدلے گا، خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، قرآن ہی رہے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گی حکومت لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نوجوان دوستوں اور پیارے پیارے بچوں، یہ ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا ہے، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا بھارت آزاد ہے، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آج ہمارا بھارت مہان کہلاتا ہے، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا بھارت ماتا کہلاتا ہے، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک انڈیا
انڈیا آزاد ہے اور آزادی کے ترانے گائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن دوستی کا سوال کیا جا رہا ہے اور ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں۔ ان غداروں سے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہیں غدار وطن تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار وطن تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ کہ خدا تم بھی نہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پھر وقت خود بتائے گا کہ غدار کون ہے۔ ہم پہ الزام بغاوت کا لگانے والوں، بے وفا کون ہے؟ اپنے اجداد سے پوچھا ہوتا، کتنے جاں باز سپوتوں نے دیا اپنا لہو، کتنے جاں باز سپوتوں نے دیا اپنا لہو، وطن پاک کی بنیاد سے پوچھا ہوتا۔ مسلمانوں، یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے، اس ملک سے انگریزوں کو کبھی بھگا نہیں سکتے تھے، اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے کبھی چھڑا نہیں سکتے تھے۔ اس لیے اب میں حکومت کے ان اندھوں سے کہتا ہوں، ہم ہی اس ملک کے وفادار ہیں، اس ملک کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے بچے بچے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے پتے پتے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے بوٹے بوٹے پر ہمارا حق ہے۔ ہم نے ہی اس دھرتی میں آزادی کے لیے لڑائی لڑی ہے، ہم نے ہی اس ملک سے انگریزوں کو بھگایا ہے، ہم نے ہی اس ملک کو آزاد کیا ہے اور ہم نے ہی اس ملک کو آباد کیا ہے اور ہم نے ہی اس ملک کو سارے جہاں سے اچھا بنایا ہے، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ مسلمان بھائیوں، آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ سے ہمارے کارناموں کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے اور ستم بالائے ستم یہ کہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ہندوستان میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، ہندوستان میں تمہارا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اگر کوئی حق ہے، اگر کوئی ادھیکار ہے تو بتاؤ کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا ہے، کیا یا تمہارے باپ دادا نے ہندوستان کو کیا دیا ہے؟ دوستو، ہم بتلا دینا چاہتے ہیں وطن کے غداروں کو، ہم بتلا دینا چاہتے ہیں وطن کے دشمنوں کو، ہم بتلا دینا چاہتے ہیں وطن کے چوروں کو، ہم بتلا دینا چاہتے ہیں وطن کے ڈاکوؤں کو، ہم بتلا دینا چاہتے ہیں وطن کے جاہل حکمرانوں کو، ہم بتلا دینا چاہتے ہیں وطن کے لٹیروں کو، ہم بتلا دینا چاہتے ہیں وطن کے فرقہ پرستوں کو، ہم بتلا دینا چاہتے ہیں وطن کے سیاستدانوں کو، ہم بتلا دینا چاہتے ہیں وطن کے ہندو بھائیوں کو، ہم بتلا دینا چاہتے ہیں وطن کے عیسائی بھائیوں کو۔ جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، جاؤ گنگا کی گہرائی سے پوچھو، جاؤ سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، جاؤ ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، جاؤ ہندوستان کے اونچے اونچے پہاڑوں سے پوچھو، جاؤ آسمان کے تاروں سے پوچھو، جاؤ چاند سورج اور چمکتے ہوئے ستاروں سے پوچھو، جاؤ بہتے دریا اور جوش مارتے ہوئے سمندروں سے پوچھو۔ اگر تم ان سب سے نہیں پوچھ سکتے ہو تو جاؤ اپنے اپنے باپ دادا سے جا کر پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہندوستان کو مسلمانوں نے کیا کیا دیا ہے۔ یہ سب کے سب ہماری عظمت کے گواہ ہے۔ ہندوستان کا چپا چپا، ہندوستان کا بوٹا بوٹا، ہندوستان کا ذرہ ذرہ، ہندوستان کا بچہ بچہ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ بتاؤ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی ہے؟ کیا مہاتما گاندھی نے دی ہے؟ بتاؤ ہندوستان کو جامع مسجد کی پرشکوہ عمارت کس نے دی ہے؟ کیا پنڈت جی نہرو نے دی ہے؟ بتاؤ ہندوستان کو لال قلعہ کی عظمت کس نے دی ہے؟ کیا ڈاکٹر راجندر پرساد نے دی ہے؟ بتاؤ ہندوستان کو چاند اور سورج کی طرح چمکتا اور دمکتا ہوا تاج محل کی خوبصورتی کس نے دی ہے؟ کیا ڈاکٹر رپیندر ناتھ ٹیگور نے دی ہے؟ بتاؤ ہندوستان کو ایٹم بم بنا کر دشمنوں سے ٹکرانے کے لیے
چین اور پاکستان کو اڑانے کے لیے، امریکہ اور جاپان کو جھکانے کے لیے، لندن اور جرمنی کو سبق سکھانے کے لیے اے پی جے عبد الکلام کو سائنسداں بنا کر کس نے سونپا تھا؟ دوستو ہمیں کہہ لینے دیجئے، مسلمانوں کی تاریخ سے یہ بے بہرے تعصب کی نگاہ سے ہر ایک کو دیکھنے والے ان فرقہ پرست عناصر کو شاید کہ وہ بھول گئے ہیں کہ ہندوستان میں پرچم حریت بلند کرنے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان میں انگریزوں سے ٹکر لینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان میں جذبہ آزادی پیدا کرنے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو لال قلعے کی عظمت دینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو جامع مسجد کی پرشکوہ عمارت دینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی دینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو چاند اور سورج کی طرح چمکتا اور دمکتا ہوا تاج محل کی خوبصورتی دینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو چار مینار کی دلشاد منظر دینے والے مسلمان ہی تھے۔ ان سارے مناظر کو دیکھ کر کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ معزز سامعین، کیا یہ فرقہ پرست اور انتہا پسند جنوبی حضرات بھول گئے ہیں کہ 1857 عیسوی کا انقلاب مسلمانوں نے ہی برپا کیا تھا، شاملی کے میدان میں مسلمانوں نے ہی جوہر شجاعت دکھایا تھا۔ مسلمانوں، ان فرقہ پرست فسادیوں سے پوچھو کہ بتاؤ تحریک ریشمی رومال کا بانی کون تھا، اسیر مالٹا کون تھا، سبھاش چندر بوس کی آزاد ہند کمانڈر کون تھا، لندن کی گول میز کانفرنس میں ہندوستان کی مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والا کون تھا، اور الہلال کے ذریعے انگریزوں کو للکارنے والا کون تھا، کراچی کی عدالت میں کفن ساتھ لے جانے والا کون تھا، آزادی کے سرفروشوں اور حریت کے متوالوں کو انقلابی ترانہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، کس نے دیا تھا کون تھا سینہ سپرد کھائی تھی کس نے گولی، خون سے کس کے اس دیش میں کھیلی گئی تھی ہولی، آج تم کل کی ہر ایک بات بھلا بیٹھے ہو، قصہ خانے کی حکایات بھلا بیٹھے ہو، میرے ہندوستانی بھائیوں آگے سماعت فرمائیے، ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہندوستانی عوام سے کہیں زیادہ ہماری قربانیاں موجود ہے، پھر بھی ہمیں غدار وطن کہا جا رہا ہے، اس لیے ہم حکومت کے غداروں اور چوروں تک ہی نہیں بلکہ حکومت کے ایوانوں تک بھی یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں جن کے ہاتھ میں حکومت کی کڑی ہے کہ اگر آپ ہندوستان کی سلامتی چاہتے ہیں جو ہمیں جمہوریت کا پورا حق دے، مسلمانوں کو ہر طرح کی مذہبی آزادی دے، ہمارے حقوق کو پامال نہ کرے، ورنہ اگر ہمارے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا، ہمارے جوانوں نے اگر صبر کا دامن چھوڑ دیا تو وہ تمہارے لیے آتش اور قہر خدا بن جائیں گے، پھر تمہاری طاقت ہوا میں اڑ جائے گی اور تمہاری حکومت کے پر خطے اڑ جائیں گی۔ مبارک ہو تمہیں حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا تو نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں، ہے یہی تاریخ اپنی ہی یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا، ہمیں تاریخ بتاتی ہے ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی دشمن طاقتوں سے محفوظ رکھے اور اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنی بات کو ان اشعار کے ذریعے ختم کر رہا ہوں، اتنی سی بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، روشنی ضرور ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا، لہو دے کر کی ہے جس ترنگے کی حفاظت ہم نے، اس ترنگے کو سدا چھت پہ لگائے رکھنا، تو میری خاموشیوں کو ظلم کی تاثیر مت سمجھ، تو میرے صبر کو میری زنجیر مت سمجھ، ایک میں نہیں فقط میرا خدا بھی ہے یہاں، تو بھارت کو اپنے باپ کی جاگیر مت سمجھ، وما علینا الا البلاغ۔